نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ آیت نمبر 11 کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے۔ بہت مختصر اور آسان سی بات ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہے جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہی فرما رہے ہیں۔ تھوڑا سا لفظی معنی جانتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، قالوا کہتے ہیں انما ہم تو نحن بہت ہی زیادہ صرف اور صرف ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں، ہم تو یقیناً اصلاح کرنے والے میں سے ہیں، ہم تو فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اصل میں منافقین کا جو رویہ ہے اس کی وضاحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جب انہیں کہا جاتا ہے روکا جائے۔ فساد کس قسم کا؟ فساد سے مراد کفر، شرک اور معصیت۔ فساد سے مراد دشمنوں کے پاس مسلمانوں کے جو راز پہنچانے والے کام تھے۔ مسلمان کیا کرتے تھے؟ ہمارے اندر داخل جو منافقین تھے بیسیکلی وہ مسلمان، ہمارے مسلمان جو بن کر داخل ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں، جو مسلمانوں کے راز ہوتے تھے وہ کافروں کے ساتھ وہ دوستی رکھتے تھے، جا کے ان کو بھی بتاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے وہ دوست ہیں، ہم تو ان سے ملنے چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح کے یہ فساد جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ فساد ہی ہوتا ہے فی الارض دنیا کے اندر۔ تو لہٰذا انہوں نے دو باتوں کو اکٹھا کر لیا کہ ہمیں زمین کے اندر ہم تو فساد نہیں کرتے، ہم تو آپ کی طرح وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں جنگ کا، جہاد کا، لڑائی کا کہتے ہیں، اصل میں ہم تو اس طرح نہیں ہیں، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، ہم تو جنگ وغیرہ نہیں کرتے، ہم تو بھلی بھلی اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم تو برائی سے بلکہ روکتے ہیں، ہم تو برے کاموں سے روکتے ہیں، ہم تو سیدھے راہ پہ چلنے والے ہیں اور چلانے والے ہیں، ہم تو لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے۔ اس طرح کی ڈپلومیٹک باتیں کر کے تو جو مسلمان ہی تھے انہی کو ورغلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا زمین میں جو فساد پھیلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے اس کو فساد پھیلانے کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا، کوئی ایک بات نہیں ہے، میں مختصر بات کروں گی، پھر بھی یہ تقریباً 7 باتیں ہیں موٹی موٹی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے جو فرائض ہیں ان سے منہ موڑنا، جو واجبات ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ کہہ کے یہ تو واجبات ہیں۔ سچے دین میں شک کرنا اور دوسروں کو بھی شبہات میں ڈالنا۔ دشمنان جو اسلام ہیں، جو دین کے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کی مدد کرنا، کس طرح سے؟ بہت سارے طریقوں سے، اندر ہی اندر ان کو اسلحہ پہنچا دینا، اندر ہی اندر اپنے ملک سے یا اپنے لوگوں سے غداری کر کے، اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ صحابہ اکرام کا، ان کی تیاریاں، جنگ کے کتنے لوگ ہیں، کتنے ہتھیار ہیں، یہ سارا کچھ دوسرے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، باتوں کو لے کے جا کے اصل میں جو یہود تھے ان کو یہ ساری باتیں پہنچا دینا۔ کافروں کی حمایت کرنا، جب کافر کوئی بات کرنا تو ان کی حمایت کرنا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے تعلق کو تو درست کرنے کے لیے جو انفرادی یا اجتماعی کام کیے جاتے ہیں، اصل میں اس راستے میں روڑے اٹکانا بھی تو آپ بتائیں نا کہ فساد کا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے راستے میں روڑے اٹکانا، جیسے مساجدوں کے اندر دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا فرقہ ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، اس طرح سے نماز نہیں پڑھی، تم دائرہ اسلام سے فارغ ہو، ایک مولوی دوسرے مولوی کو باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تو پھر کافروں کو تو زیادہ موقع ملتا ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ مسجدیں تم لوگوں نے اپنے لیے ضائع کر لی ہوئی ہیں، ان کے نزدیک یہ ضائع کرنا ہے بہت زیادہ۔ پھر مسجدوں کے اندر یہ اذان کو کہنا کہ اذان کم ہو، یہ ہو، باقی اپنے انہوں نے گانے اور میوزک کے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری رکاوٹیں ہی ہیں، اور کیا ہے؟ یہ منافقیت ہے۔ پھر مساجد کی جو آباد کاری ہے ان کے راستے میں بھی روڑے اٹکانا، جیسے لوگوں کو جو سرگرمیاں دی جاتی ہیں آج کل دیکھیں نا، اسکول کالجوں میں اپنا ہی حساب لگا لیں، اسکول کالجوں میں جمعے والے دن اسپیشلی لیکچرز کیا جانا، جمعے والے دن چھٹی نہ دینا، سنڈے کو فروغ دینا، 11 وہ جو سیلیں لگتی ہیں جان بوجھ کر، میرا مطلب ہے کہ کوئی ایک کام اس طرح کا نہیں چھوڑا۔
اسپیشلی دفاتر سے چھٹی نہیں ہونا، پہلے جمعے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں کیا جاتا، پہلے کام کو ترجیح جاتی ہے۔ تو پھر ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم تو منافقوں والی حرکتیں کرتے ہو، تو آگے سے کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، منافق تو نہیں ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور اس طرح کے بہت زیادہ وہ باتیں کیا کرتے تھے، جو یہاں پہ اسپیشلی جو کفار کا ذکر ہو رہا ہے، یہود کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسپیشلی منافقین کی جو بات بتائی جا رہی ہے، تو لہٰذا وہ خود کو زیادہ باشعور سمجھتے تھے، حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ ان کی یہ جاہلیت جو تھی وہ اس میں اصلاح کو سمجھتے تھے، حالانکہ وہ بیسیکلی خود فساد پھیلا رہے تھے۔ تو اللہ کے نزدیک اصلاح کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہی کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوں۔ زمین کے اندر صلاح جو ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالحہ کو توجہ دینا، نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، اور اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی اطاعت کرنا، جو شریعت ہے اس کے اوپر عمل کرنا، نہ کہ اپنی مرضی کے بنائے ہوئے اصولوں کو فالو کرنا۔ تو وہ تو آپ دین پر نہ ہوئے، پھر تو آپ مشرکین کے ساتھ ہو گئے۔ دیکھیں مشرکین کی دوستیوں سے یہاں پہ ایک ذکر کیا گیا ہے، یہی اس کے اندر سے یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ صلح رکھتے ہیں، کیوں؟ سلام دعا رکھنا اور ہے، صلح رکھنا اور ہے۔ آپ یہاں کے معاملات ادھر بتائیں گے، دوست وہ کافر مشرک ہوگا، وہ کہے گا میرے ساتھ تھوڑی سی تم شراب پی لو، کوئی حرج نہیں، چلو میرے ساتھ تو جیسے میں نے لباس پہنے ویسے تم پہنو، کوئی حرج نہیں۔ آزادی کے نام کے اوپر وہ ہماری بچیوں کو آلریڈی کافی کچھ کروا چکے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ صلاح جو ہے نا، یہ صلاح وہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی فساد ہے مسلمانوں کے ہی ساتھ۔ اس کا جو آیت نمبر 11 ہے نا، اس کے ساتھ ہی آیت نمبر جو 12 ہے، ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے میں دونوں کو اکٹھے ایکسپلین کر رہی ہوں۔ آگے سے اللہ تعالیٰ کا جو آیت ہے 12، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، منافقین کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے تھے، اس چیز کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل میں یہی لوگ تو فساد کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیدھے رستے پہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بیسیکلی لا یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ منافقین کے یہ کہنے کے اوپر کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ضمناً یہ مفہوم بھی نکلتا ہے اہل ایمان اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، وہ خالی منافق ہیں، دوستی دکھانے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، کافروں کے ساتھ دوستیاں گاڑنا، ملک میں فساد پیدا کرنا۔ دیکھیں سورۃ انفال آیت نمبر 73، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض والفساد کبیر، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 73 کا ترجمہ دیکھیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 45 اور 144، ان دونوں کا بھی ترجمہ دیکھ لیں۔ میرا مطلب یہ بات ایک دفعہ نہیں آئی، یہ کافی دفعہ ڈیٹیلز کے ساتھ آگے بھی آئی ہوئی۔ اس کا معنی ہے سورۃ نساء کا، اے لوگو ایمان لاؤ، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سیدھی الفاظ میں کہہ رہا ہے، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہے، نچلے بالکل اینڈ والے میں ہے، اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ قیامت والے دن جب وہ بے یار و مددگار ہوں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بات کہتے رہے وہ نہیں سمجھے تو کیا ہوا؟ وَلَکِن لَا یشعرون، منافق کو کس بات کا شعور ہے ہی نہیں ہے، تو پھر وہ فساد کرتا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا فساد ہے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف پروپوگینڈاز کرنا یہ فساد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی لیے ان دونوں آیات کا جو ربط ہے نا، وہ آپس میں بہت زیادہ ربط ہے۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں، کیونکہ
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے، یہ بگاڑ نہیں کچھ سکتے، آخرت میں تو سب عیاں ہو جائے گا، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے اور ہم بھی شعور نہیں رکھتے ان کے ساتھ، ان کی محبتوں میں، تو لہٰذا یہی تو ہیں جو فساد کرنے والے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زمین میں اصلاح کے لیے بھیجا، اصلاح کے لیے تھوڑا بہت ان کے بارے میں ان کو سمجھانا، تاکید کرنا یا ضرورت آنے پر ان کے ساتھ جہاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن یہ اس طرح کے مریض بن جاتے ہیں کہ جو اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، خود کو بظاہر تو بتاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن اندر ہی اندر آپ کی ساری رپورٹس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ فلاں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، فلاں جگہ پہ قبضہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یا یہ معاملات ہیں، یہ سارا کچھ جا کے یہودیوں کو بتاتے تھے، اور جو اہل مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو جا کے یہ بتایا کرتے تھے کہ ہماری دوستیاں ہمارے منہ سے نکل گئی۔ بہرحال یہ ایک ڈیپ اور ڈیٹیل بات ہے، لیکن اگر میں بہت زیادہ وضاحت دوں گی تو آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں آئے گا، انشاءاللہ پھر اس کی وضاحت دوں گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر اسی لیے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ آخر گین میں وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس بات کا ان کو شعور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ راستے پر ہے، لیکن وہ اپنا موازنہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستیاں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا جاتی ہیں، یہ دوستیاں ہی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو سگریٹ اور اس کو اسکول کے کالجز کے وہ وہاں سے پیریڈز آف کرنا، بنک کرنا، یہ سب کچھ یہ کیا ہوتا ہے، یہ دوستیاں ہی تو ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ دوستیاں چاہے دوسری معنی میں رکھی جائیں، چاہے دین کے معاملے میں رکھی جائیں، آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ دین کے ساتھ کوئی دوسرا کوئی چیز شامل نہیں ہے، دین آپ کا سب سے پہلے اول درجے پر ہونا چاہیے، جس نے پیدا کیا اس کی عبودیت سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لیکن پھر وہی والی بات ہے، لا یشعرون، شعور نہیں کرتے، یہ در حقیقت دنیا کے اندر فساد پھیلانا ہی ہے۔ وآخر دعوانا وآخر دعوانا، انشاءاللہ کوئی کمی بیشی ہوئی تو انشاءاللہ اگلی آیات میں ضرور میں کلیئر کر دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔